اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیاں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہیں، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ چنانچہ وہ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے وہ شاگرد سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ شاگرد نے جواب دیا کہ 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا تو شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم دریا کو کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا اور تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام وہاں سے چلے اور راستے میں ہرنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس ہرن کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کال پر ٹوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں برتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا کہ حضرت روٹیاں 2 ہی تھی۔ بہرحال دونوں راستے میں چلتے گئے اور راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہیں۔
اتفاق سے وہ بھوکے تھے تو انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہیں، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر ان دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دے تو یہ تینوں سونے کی اینٹیں ہماری ہو جائیں گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہیں۔